السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعرات 4 جون 2020 ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا فرسٹ ٹرم کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہمارا سیکنڈ ٹرم آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آج میں آپ کو تاریخ کا باب نمبر 3 جنوبی ایشیا میں مسلمان، اس کی آپ کو ریڈنگ کرواؤں گی۔ اور جنوبی ایشیا میں مسلمان، اس میں اس باب میں آپ کو بتاؤں گی بر صغیر میں عربوں کی آمد کیسے ہوئی اور فتح سندھ کے بارے میں، بر صغیر میں عرب حملوں کی وجوہات، دیبل سندھ کی فتح، سلطان محمود غزنوی کا عہد حکومت، غوری خاندان، قطب الدین ایبک کے بارے میں، رضیہ سلطانہ کی تخت نشینی، غیاث الدین بلبن کا دور حکومت، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم اس باب میں پڑھیں گے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ پیج نمبر 26 کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کو بہت توجہ سے آپ نے اس کی ریڈنگ کو سننا ہے۔ سب سے پہلے بر صغیر میں عربوں کی آمد اور فتح سندھ۔ عربوں کا پیشہ تجارت تھا، اس لیے وہ دنیا کے مختلف ممالک میں تجارت کی غرض سے آتے جاتے رہتے تھے۔ وہ ہندوستان سے مال و اسباب کشتیوں اور تجارت اور جہازوں کے ذریعے مصر اور شام تک پہنچاتے تھے۔ تجارت کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کے ساتھ عربوں کے خوشگوار اور گہرے تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ عربوں نے یہاں کے مقامی لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ سری لنکا کے ساحل پر بھی مسلمان تاجر آباد تھے۔ اس کے بعد ہے سندھ پر حملے کی وجوہات۔ یہاں پر آپ نے سب سے پہلے LQ1A پارٹ آپ نے یہاں پر نشان لگا لینا ہے۔ یہ ہے ہمارا تفصیلی سوال نمبر 1، یعنی کہ عربوں کے سندھ پر حملے کی وجوہات۔ اس کے اثرات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ سندھ پر حملے کی وجوہات کیا تھیں؟ سن 703 میں مکران کے گورنر سعید بن اسلم کو قتل کر دیا گیا اور اس کے قاتل نے سندھ کے راجہ داہر کے ہاں پناہ لے لی۔ حجاج بن یوسف نے قاتل کی واپسی کا مطالبہ کیا لیکن راجہ داہر نے اس مطالبہ کو مسترد کر دیا۔ دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ سری لنکا میں مقیم عرب مسلمانوں کا ایک جہاز تجارتی سامان اور حجاج بن یوسف کے لیے قیمتی تحائف لے کر جب دیبل یعنی سندھ کی بندرگاہ کے قریب پہنچا تو سمندری ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا۔ انہوں نے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ حجاج بن یوسف نے سندھ کے راجہ داہر کو خط لکھا کہ سمندری ڈاکوؤں سے مال واپس لے لیا جائے، قیدیوں کو رہا کیا جائے اور ڈاکوؤں کو سخت سزا دی جائے۔ راجہ داہر نے جواب میں لکھا کہ بحری ڈاکو اس کے قابو سے باہر ہیں۔ حجاج بن یوسف جواب سن کر غصے میں آ گیا اور اس نے اپنے نوجوان داماد اور بھتیجے محمد بن قاسم کو ایک لشکر دے کر سندھ بھیجا تاکہ راجہ داہر کو سخت سزا دی جا سکے۔ یہاں تک ہے ہمارا LQ1A پارٹ جو آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور یہ آپ یہاں پر آپ نے پینسل سے اس کو آپ نے نشان لگا لینا ہے۔ اس کے بعد ہے دیبل یعنی سندھ کی فتح۔ محمد بن قاسم سن 712 میں مکران کے راستے دیبل پہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ دیبل کراچی کے پاس سندھ کی ایک مشہور بندرگاہ تھی۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا، راجہ داہر کو دریائے مہران سندھ مت عبور کرنے دینا، دشمن کا مقابلہ کھلے میدان میں کرنا، لشکر کی ترتیب کا خیال رکھنا اور سندھ کے سرداروں کی حمایت حاصل کرنا۔ محمد بن قاسم نے ان ہدایات پر عمل کیا اور فتح حاصل کی۔ دیبل کے وسط میں ہندوؤں کا ایک مندر تھا جس پر ان کا سرخ جھنڈا لہراتا رہتا تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ جب تک جھنڈا لہراتا رہے گا اس وقت تک انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ مسلمانوں نے جب منجنیق چلائی تو ایک پتھر جھنڈے پر جا لگا۔ منجنیق کی تصویر آپ نے دیکھا ہوگا پیج نمبر 27 پر یہ بنی ہوئی ہے۔ یہ وہ ہتھیار تھا جو وہاں کے لوگ اس وقت ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ جب منجنیق چلائی تو ایک پتھر جھنڈے پر جا لگا، جھنڈا جو تھا وہ نیچے گر گیا اور ہندوؤں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس کے بعد راجہ کی فوج قلعے سے باہر آ کر لڑنے لگی۔ مسلمان بڑی بہادری سے لڑے اور قلعے پر قبضہ کر کے شہر فتح کر لیا۔ راجہ داہر میدان جنگ سے فرار ہو گیا اور بعد میں مارا گیا۔ مسلمانوں کو بحری ڈاکوؤں کی قید سے رہائی ملی اور ان کو سخت سزا دی گئی۔ سن 712 میں سندھ مکمل طور پر فتح ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ملتان کی فتح۔ اس دور میں ملتان کا صوبہ بھی راجہ داہر کی سلطنت میں شامل تھا۔ یہ شہر تجارت کا مرکز اور مضبوط قلعوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں کا حکمران راجہ داہر کے بھائی کا بیٹا تھا۔ جب سندھ کی فتح کے بعد محمد بن قاسم ملتان پہنچا تو اس نے اسلامی لشکر کا مقابلہ کیا لیکن میدان جنگ سے بھاگ کر جان بچائی۔ ملتان سے محمد بن قاسم کو بے شمار مال و دولت ملی جس کا کافی حصہ سپاہیوں میں تقسیم کر دیا اور باقی حصہ حجاج بن یوسف کو عراق بھیج دیا اور اس فتح سے حجاج بن یوسف بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد ہیں اس کے اثرات۔
اثرات کے ساتھ ہی آپ نے LQ1 یعنی بی پارٹ کا نشان لگا لینا ہے پینسل کے ساتھ۔ راجہ طاہر کی شکست کے بعد سندھ کے لوگوں نے محمد بن قاسم کو خوش آمدید کہا۔ محمد بن قاسم نے فتح سندھ کے بعد مساوات اور عدل کا نظام رائج کیا، جس سے ہندو معاشرہ بہت متاثر ہوا۔ نچلی ذات کے ہندوؤں نے محمد بن قاسم اور اس کے ساتھیوں کے اخلاق اور رواداری سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں نے تعلیم دینے کے لیے مدرسے کھولے، ہندی کتابوں کے عربی میں ترجمے کیے گئے۔ فتح سندھ کے بعد بے شمار علماء، تاجر اور صنعت کار سندھ میں آباد ہو گئے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے ساحلی علاقوں کے ساتھ عربوں کی تجارت میں بھی اضافہ ہوا، یہاں تک آپ نے LQ1 کا بی پارٹ یعنی کہ جو عربوں کے سندھ پر حملے کی وجوہات کے بعد اثرات تھے، وہ ہمارا LQ1 کا بی پارٹ یہاں پر آپ نے نشان لگا لینا ہے۔ اور بعض آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے، جیسے آپ نے فرسٹ ٹرم کی تیاری کی تھی، ویسے ہی آپ نے سیکنڈ ٹرم کو بھی بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے۔